تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني وكان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر محض اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کو پہچان کر، اللہ کی مان کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے صرف اور صرف جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب دنیا کے اندر زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب کی زندگی جو کامیاب ہوگی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے ہوگی۔ ہماری زندگی میں اللہ کا حکم کیسے آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے آ جائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور کیا تم ہمارے پاس میں پھر سے دوبارہ واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم سب کو دوبارہ لوٹ کر کے اللہ کے پاس ہی میں جانا ہے اور ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے میدان میں بندے کے اس وقت تک کے قدم ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چند سوالاتوں کے جوابات نہ دے دے۔ اللہ ہم سب سے پوچھیں گے اے میرے بندے، اے میری بندیوں، میں نے تم کو جو دنیا کے اندر زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کس کام میں، کس مصرف میں خرچ کی؟ زندگی کا میں نے تم کو سب سے بہترین حصہ جوانی دی تھی، اس جوانی کو کس کام میں، کس مصرف میں خرچ کی؟ میں نے تم کو جو علم دیا تھا اس علم کے اوپر تم نے کیا عمل کیا؟ اس لیے میرے دینی بہنوں، اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر مختصر سی زندگی دے کر کے بھیجا ہے۔ ہم سب کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور وقتی ہے اور عارضی ہے۔ ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے، پھر اس سوئی کو اوپر نکالا جائے، یا اپنی انگلی کو ڈبایا جائے اور اس انگلی کو سمندر کے پانی سے اوپر نکالی جائے۔ جتنا انگلی کے اوپر پانی آئے گا یا سوئی کے اوپر پانی آئے گا وہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور باقی کی پوری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک بڑھیا کے جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرف سے گزر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بڑھیا تو کیوں رو رہی ہے، اے مائی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس بزرگ عورت نے کہا کہ میرے 300 سال کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی عمر صرف 60 و 70 سال کی ہوگی۔ اس بزرگ و بڑھیا عورت نے کہا اگر میں وہ زندگی پاتی اور میں وہ زمین اور میں وہ نبی کی امت کے اندر اگر ہوتی تو میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر کے میں زندگی کو گزار دیتی۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا اور ایسا منظر ہوگا وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ایسا سخت دن ہوگا جس دن کی لمبائی کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن وہ دن ایسا دن ہوگا
کہ باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو ایک نیکی کی بھی ضرورت ہوگی تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج ہمارے نزدیک نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم نیکیوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم نیکیوں کی قیمت کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا کرنا، اعمال کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح مال کی ضرورت پڑ رہی ہے اور مال سے کام بن رہے ہیں، بغیر پیسے کے کوئی چیز نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، ایسے ہی میرے اور آپ کے قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، پل صراط پر یہی ایمان اور اعمال کام آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جانتے تھے کہ اصل دنیا کی زندگی نہیں، اصل آخرت کی زندگی ہے، تو ان لوگوں نے اپنا سب کچھ دین کے اوپر لگا دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کے اندر سب سے مالدار عورت تھی، آپ کا 2 منزلہ مکان تھا، اور پورے مکہ کے اندر اس وقت کے اندر کسی کے بھی مکان کے اندر کانچ نہیں لگے ہوئے تھے، شیشے نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں کانچ اور شیشے لگے ہوئے تھے، 2 منزلہ کا مکان تھا۔ لیکن جب اللہ کے راستے کی فضیلت سنی، اللہ کے دین پر جان مال وقت لگانے کی فضیلت سنی، تو سب کچھ اللہ کے دین پر اپنا لگا دیا کہ کیسے اللہ کا دین سرسبز ہو جائے، کیسے اللہ کا دین شاداب ہو جائے، کیسے اللہ کا دین پورے عالم کے اندر پھیل جائے اور زندہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ کر کے اللہ کے دین کو ہم تک کے پہنچانے کے لیے پوری محنت کری ہے، اور پوری کوشش کی ہے، اور پورا جان مال اور وقت لگایا ہے۔ جس طرح دین کے اندر مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح دین کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جتنے بھی بزرگ اللہ والے، جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور جتنے بھی بزرگ اللہ والے بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا۔ ماؤں کی ایسی تربیت تھی، ایسی محنت تھی، ایسی عبادت تھی کہ ان ماؤں کی محنت نے، دعاؤں نے، عبادت نے اپنی اولاد کو بزرگ اور اللہ والا بنا دیا تھا۔ تو جس طرح دین کے اندر مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح دین کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو اس کے خزانے کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا، اور اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میں ان نعمتوں کو چھین لوں گا، اور پھر میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج جو مصیبتیں ہیں، آج جو پریشانیاں ہیں، آج جو تکلیف ہے، وہ ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی تھی، اور زمین سے آسمان کی طرف بہت ساری چیزیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، جیسی آپ کی امت اعمال کرے گی ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کے فیصلے اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال بگڑ گئے، اللہ کے فیصلے بھی بگڑ گئے۔ اس لیے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اور نعمتوں کو صحیح استعمال کریں، ان نعمتوں کو عبادت کے اندر لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں لگائیں، تسبیحات کے پڑھنے میں لگائیں۔ اللہ نے ہم سب کو دونوں آنکھیں دی ہیں، ہم سب صحیح سلامت دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں کی روشنی کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ہم اپنے جسم سے کیسے اللہ کی عبادت کے کرنے والے بنے۔
جب یہ نعمتوں کا صحیح استعمال ہوگا اللہ ان نعمتوں کو صحیح و سالم رکھیں گے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، اللہ نے ہم سب کو اس کے خزانے کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی ہوئی نعمت، افضل نعمت، قیمتی نعمت اللہ نے ہم کو جو دی ہے وہ ایمان دیا ہے۔ یہ ایمان کا مل جانا آدھی کامیابی ہے، لیکن اس ایمان کا اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ پوری کامیابی ہے۔ ایمان کا مل جانا فخر اور شکر کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے، عظیم الشان دولت سے نوازا، لیکن یہ ایمان ہم سب کے ساتھ میں اس دنیا سے کیسے بچ کر کے چلے جائے، ہم سب کا ایمان پر کیسے خاتمہ ہو جائے؟ جب ہمارا دم نکل رہا ہو، جب ہماری روح نکل رہی ہو، اس وقت میں ہماری زبان کے اوپر کلمہ کیسے جاری ہو جائے؟ اگر ہماری زندگی اللہ اللہ میں گزری ہوگی، عبادت میں گزری ہوگی، تو موت کے وقت میں یہ کلمہ زبان کے اوپر جاری کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہماری زندگی عبادت میں نہیں گزری ہوگی، اللہ اللہ میں نہیں گزری ہوگی، تو بتاؤ ہماری زبان کے اوپر یہ کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ تو کلمے کو دل میں اتارنے کی محنت ہے، اور یہ کلمہ دل میں اترے گا ایمانی مذاکروں سے، ایمانی حلقوں سے، تعلیمی حلقوں سے، یہ کلمہ دل کے اندر اترے گا۔ جب کلمہ دل میں اتر جائے گا تو پھر ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں گے۔ گھروں کے اندر پردے کے اہتمام کے ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تہجد پڑھی جائے گی، اور 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھی جائے گی، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور اگر ایمان کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا، تو پھر بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے مخلوق کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا، اللہ سے باتیں کرنے کے بجائے مخلوق سے باتیں کی جائے گی۔ اس لیے ایمان کا مقصد ہے ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامیابی کا مالک اللہ ہے، راحت کا، آرام کا، چین، سکون، اطمینان کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہمارے پاس میں پیسے ہیں تو ہم پیسے سے کھانا تو خرید لیں گے، لیکن بھوک نہیں خرید سکتے۔ اگر ہمارے پاس میں پیسے ہیں اور ہم بیمار ہیں تو اس پیسے سے دوائی خرید لیں گے، لیکن شفا نہیں خریدیں گے۔ ہم پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی، اگر کسی کو گھر کے اندر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، پنکھا خرید لیا جائے گا، کولر خرید لیا جائے گا، اے سی خرید لی جائے گی، اچھے بستر خرید لیے جائیں گے، لیکن نیند کہاں سے خریدیں گے؟ نیند اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں سلا دیتے ہیں، اور اللہ اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں تو بندہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز محبوب ہے، قیمتی ہے، وہ اپنا دین ہے۔ اللہ کے یہاں پر دنیا کی کوئی بھی چیز کی قیمت اور وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی سے بھی محروم کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک جو محبوب ہے، قیمتی ہے، وہ ایمان ہے، اعمال ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر جو سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے وہ اللہ کے بندے اور بندی ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہی ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔
ہمیں جن چیزوں کا سہارا نظر آ رہا ہے، ماں کو بیٹے کا سہارا، بیوی کو شوہر کا سہارا، بہن کو بھائی کا سہارا، بیٹے کو باپ کا سہارا، جتنے بھی سہارے نظر آ رہے ہیں، کسی کو دکان کا سہارا ہے، کسی کو کھیتی کا سہارا ہے، کسی کو نوکری کا سہارا ہے، ایک دن یہ تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے، تمام سہارے چھوٹ جائیں گے۔ جب ہماری موت کا وقت قریب ہوگا، ہمارا دم نکل رہا ہوگا، روح نکل جائے گی، اس وقت کے اندر تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے، رشتے ناطے چھوٹ جائیں گے۔ صرف ایک ہی سہارا ہمارے کام میں آئے گا، اور صرف ایک ہی سہارا ہمارے ساتھ میں جائے گا، وہ ایمان اور اعمال ہے۔ مرنے کے بعد میں نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، اور نہ کوئی دنیاوی چیز اور سامان کام آئے گی، صرف ایمان اور اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی لخت جگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حسن حسین کی ماں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، جن کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری ہے؟ فقر و فاقے میں زندگی گزاری، تکلیفوں میں زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ کو اتنا ترس آتا، کیونکہ کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ میری دینی بہنوں، آپ نے اسی دنیا میں زندگی گزاری کہ جب تک آپ دنیا میں رہی آپ کو کسی نے نہیں دیکھا، آپ اتنی پردے والی تھیں، آپ اتنی حیا والی تھی، اور آپ اتنی پاک اور دامن تھی۔ آپ نے وصیت کری کہ جب میری روح نکل جائے، جب میری موت کا وقت قریب آ جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، تو مجھے اسی وقت میں غسل دے دینا، نہلا دینا، کفن پہنا دینا، اور رات کے وقت میں میرا جنازہ لے کر کے جانا، تاکہ مجھ کو کوئی نہ دیکھے۔ آپ کا جب انتقال ہو گیا، آپ کو رات میں جب لے جایا گیا، تو میت کو اٹھانے والے 4 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو حضرت علی تھے، ایک حضرت حسن تھے، اور دوسرے حضرت حسین تھے، لیکن چوتھا کاندھا پکڑنے والا، پایا پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مل گئے، اور وہ ساتھ میں لے کر کے چلے۔ جب آپ کو زمین کے اوپر رکھا گیا، آپ کا جنازہ، اور قبر کھودی ہوئی تھی، تو آپ کو قبر میں اتارنے سے پہلے وہ صحابی رسول کہنے لگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اے قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ یہ حضرت حسن حسین کی ماں ہے، یہ جنت کے سردار کی ماں ہے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہلائے ہیں۔ یہ حضرت علی کی بیوی ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو نے ان کے ساتھ میں بہترین سلوک کرنا، تو نے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ وہ صحابی قبر سے کہنے لگے، قبر کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی، قبر کے اندر سے آواز آئی۔ یہاں پر حسب نسب نہیں چلتا کہ یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، یہ حضرت علی کی بیوی ہے، یہ حضرت حسن حسین کی ماں ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔
یہاں پر تو صرف ایمان اور اعمال ہی چلیں گے. تو وہ آواز ان کے لیے نہیں تھی، وہ آواز قیامت تک کے آنے والے مرد اور عورتوں کے لیے تھی. وہ تو پاک دامن تھی، وہ تو حیا والی تھی، وہ تو جنت کا ان کو لقب دنیا کے اندر مل چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام اتر چکا تھا. تو وہ آواز قبر کی، وہ قیامت تک کے آنے والے تمام مرد اور عورتوں کے لیے تھی کہ اگر تم قبر کے اندر جانا چاہتے ہو تو قبر میں جانے سے پہلے تیاری کر کے آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے زیادہ سمجھدار، محتاط، دانش مند، عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی گزارنا ہے. ہماری زندگی گھر کے اندر پردے کے اہتمام کے ساتھ میں، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ میں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ میں، اللہ کے ذکر کے ساتھ میں، گھروں کے اندر تعلیم کے حلقوں کے ساتھ میں گزرے. ہمارے گھروں کے اندر دنیا کا مذاکرہ نہ ہو، دنیا کے تذکرے نہ ہو، بلکہ آخرت کے مذاکرے و تذکرے ہوں. صحابہ کے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو ایمان بنا تھا، یقین بنا تھا، وہ گھر کی ماؤں کے ذریعے سے بنا تھا. گھروں کے اندر اللہ کے رسول کے آخرت کے مذاکرے ہوتے تھے. ہمارے بڑوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کی زندگیاں کیسی گزری ہے، ویسی ہماری زندگی گزرے. ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس لیے تمام صحابہ نے اور صحابیات نے اللہ کے دین پر سب کچھ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی ہم تک کے دین کو پہنچانے کے لیے. آپ کے ازواج مطہرات نے کتنی قربانی دی ہم تک کے دین کو پہنچانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 2 چاند دکھ جاتے، 3 چاند دکھ جاتے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. 2 3 مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کس کے گھر کا حال ہے؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے، جن کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے دنیا کو بنایا تھا. ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے. فاقے والی زندگی گزر رہی ہے. کبھی آپ صبح کھا لیتے تو شام کے وقت میں فاقہ ہوتا، کبھی شام کھا لیتے تو صبح کے وقت میں فاقہ ہوتا. لیکن آج الحمدللہ آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی بہترین نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان کے اوپر شکوے اور شکایت ہی ہے. ہر وقت کے اندر ہماری زبان شکوے اور شکایت کے اوپر چل رہی ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے، ہمارے پاس میں کیا ہے. اللہ نے ہم سب کو سب کچھ دیا ہے، صحت و تندرستی سے نوازا، ایمان سے نوازا. اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں دی ہے یہ اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت ہے. اس لیے میری دینی بہنوں، دنیا کی زندگی یہ تو گزرنے والی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہم سب کا آخرت کا ہے. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. دنیا کے اندر زندگی چھوٹے سے مکان میں بھی گزر جائے گی، بڑے مکان میں بھی گزر جائے گی. دنیا کے اندر زندگی بیماری میں بھی گزر جائے گی، تکلیف میں بھی گزر جائے گی، مصیبت میں بھی گزر جائے گی، فقر فاقے میں بھی گزر جائے گی. لیکن اگر میری اور آپ کی زندگی اگر ایمان اور اعمال کے بغیر گزر گئی
اور اگر ہم سب کا بغیر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ہم سب کی زندگی بغیر ایمان اور اعمال کے اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بتاؤ میرا اور آپ کا قبر میں کیا بنے گا، حشر کے میدان میں کیا بنے گا، پل صراط پر ہم کیسے پار ہوں گے، ہمیں اللہ کا عرش کا سایہ کیسے نصیب ہوگا، ہم کیسے جہنم سے بچیں گے اور کیسے جنت میں جانے والے بنیں گے؟ اس لیے ہماری زندگی میں دین آئے، سنت آئے، شریعت آئے، ہر گھر کے اندر دینداری زندہ ہو جائے، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، ہر گھر کے اندر اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہم سب کے چاہنے پر ہوگا، ہم سب کی فکر پر ہوگا، ہم سب کی کوشش پر ہوگا، ہم سب کی محنت پر ہوگا۔ مردوں کی زندگی میں دین کا آنا ایسا ہے جیسا گھر کی دہلیز تک، گھر کے دروازے تک، اور عورتوں کی زندگی میں دین کا آنا ایسا ہے جیسے گھر کے چولہے اور چکی تک کے۔ اگر ایک عورت کی زندگی میں دین آ گیا تو نسلوں کی زندگی میں دین پہنچ جائے گا، اور اگر ایک عورت، ایک مستورات اگر بے دین ہے تو پوری نسلیں بے دین ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ پر محنت کی تھی، اسی طرح صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے ان صحابہ نے اپنے گھروں کے اوپر محنت کی تھی۔ ہر گھر مدرسہ بنا تھا، ہر گھر خانقاہ بنی تھی، ہر گھر مسجد بنا تھا، ہر گھر مرکز بنا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ گھر کے اندر رہنے والے لوگوں نے جب فکر کری تو گھر کا ماحول بدل گیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاکرہ نہیں، ایمان کا مذاکرہ نہیں، قرآن کا مذاکرہ نہیں، قبر آخرت کا مذاکرہ نہیں، جب دنیا کے مذاکرے ہیں، جس کی وجہ سے آج نافرمان اولاد ہو گئی، ماں باپ کی خدمت کرنے سے بچے گھبرا رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ زندگی میں دین نہیں ہے۔ جب دعوت کی محنت ہوگی، دعوت کا کام ہوگا، تو اللہ پھر ہر شعبے کے اندر دین کو زندہ کرے گا۔ ماں باپ کو خدمت کرنے والے بچے ملیں گے، بیوی کو اچھا شوہر ملے گا، شوہر کو اچھی بیوی ملے گی، گھروں کے اندر دینداری کا ماحول ہوگا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محنت نہیں کری، جس کی وجہ سے آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل میں پورا وقت گزر رہا ہے۔ بے حیائی پھیل رہی ہے، بے شرمی پھیل رہی ہے، بے دینی پھیل رہی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ محنت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے گھروں کے اندر بے دینی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی ہے۔ اچھائی کے لانے کی محنت ہے، برائی کے لانے کی کوئی محنت نہیں۔ دین کو زندگی میں لانے کی محنت ہے، بے دینی کو لانے کی کوئی محنت نہیں۔ اگر ہم نے گھر کے اندر صبح کے وقت میں اگر صفائی کی ہے، جھاڑو دی ہے، تو شام کے وقت میں کوئی گھر میں کچرا لا کر کے ڈالتا نہیں، مٹی لا کر کے ڈالتا نہیں، خود بخود کچرا آ جاتا ہے۔ پھر اس کچرے کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کچرا صاف ہو جاتا ہے، یا تو جھاڑو لگائی جاتی ہے یا پھر پوچھا لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمرے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے محنت نہیں کری تھی کچرے کو لانے کی، مٹی کو گھر میں لانے کی، لیکن وہ خود بخود کچرا اور مٹی آ گئی، گھر میں جالے ہو گئے۔ ایسے ہی جب ہم فکر کریں گے کہ ہمارے گھر کے اندر اچھائیاں زندہ ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے، تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے مصلی لے کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ پہلے کے وقت میں گھروں کے اندر جب دینداری کا ماحول تھا تو ہر گھر کے اندر ہر چھوٹا بچہ اپنی دادی کے ساتھ میں، اپنی ماں کے ساتھ میں، اپنی نانی کے ساتھ میں نماز کا پڑھنے والا بنتا تھا۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے مصلی ہوا کرتے تھے، اور آج محنت چھوٹ گئی۔
ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کسی کو بھی احساس نہیں ہے. نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے, موبائل چلانے والے موبائل چلا رہے ہیں. جب گھر کے اندر محنت ختم ہو گئی, محنتیں چھوٹ گئی, تو پھر بے دینی کے راستے کھل گئے. ہم نے بے دینی کو لانے کی محنت نہیں کری تھی, برائی کو لانے کی محنت نہیں کری تھی. جب گھروں کے اندر دین کا ماحول ہوگا, مردوں کی زندگی میں دین ہوگا, عورتوں کی زندگی میں دین ہوگا, تو گھروں کے اندر جوڑ ہوگا, ورنہ پھر گھروں کے اندر توڑ ہوگا. بہو اور ساس میں تال میل نہیں ہوگا, ساس اور بہو میں تال میل نہیں ہوگا, ماں بیٹی میں تال میل نہیں ہوگا. جبکہ قیامت کی علامت ہے کہ بیٹی ماں کے اوپر ایسا حکم چلائے گی جیسی جو لڑکیاں ماں کی فرما بردار ہوتی ہے وہ ماں کی نافرمان بن جائیں گی. آج ہر گھر کے اندر یہی حال ہے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے محنت نہیں کری, ہم نے فکر نہیں کری. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی محنت ہوگی تو میری دینی بہنوں, گھر جنت کا باغ بنے گا. گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نازل ہوگی, گھر کے اندر نورانیت ہوگی. گھروں کے اندر جو جوڑ آئے گا وہ دین سے آئے گا, وہ مال سے پیسے سے نہیں جوڑ ہوگا. گھروں کے اندر جو سکون آئے گا وہ ایمان اور اعمال سے آئے گا, پیسے سے سکون نہیں آئے گا. گھروں کے اندر جو راحت اور اطمینان آئے گا, برکتیں آئیں گی, وہ دین سے آئے گا, پیسے مال سے نہیں آئے گا. اللہ جو عزت سے نوازیں گے وہ دین کی بنیاد پر نوازیں گے. کامیابی ملے گی وہ دین کی وجہ سے ملے گی, دنیاوی چیزوں اور سامان کی وجہ سے نہیں ملے گی. آج ہر ایک کے بڑے بڑے گھر ہیں لیکن گھروں میں سکون نہیں, گھروں میں اطمینان نہیں, گھروں میں رحمتیں برکتیں نہیں. کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے. ہر شخص بے نمازی ہے. جبکہ کتابوں کے اندر یہاں تک کیا آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر سے اگر بے نمازی بھی گزر گیا تو اس گھر کی خیر و برکت کے اندر کمی ہو جاتی ہے, اس گھر کی خیر و برکت چھین لی جاتی ہے صرف بے نمازی کے گھر کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے. بتاؤ, ہمارے تو گھر کے اندر بے نمازی رہ رہے ہیں, بتاؤ اس کا کیا اثر ہوگا. جو ماں بہن جو مستورات گھر کے اندر نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرے گی, اگر کھانا بھی بنائے گی تو اس کھانے کو جو بھی کھائے گا اللہ اس کو بھی نمازی بنا دے گا. کھانے کے اندر اثرات پیدا ہوں گے, کھانے کے اندر اللہ وہ نورانیت ڈال دے گا کہ اس کے کھانے کے اندر مزہ اور لذت ہوگی. آج گھروں کے اندر بہترین سالن بن رہے ہیں, پکوان بن رہے ہیں, لیکن ان کھانوں کے اندر لذت نہیں, ان کھانوں کے اندر مزہ نہیں. وجہ کیا بنی؟ کہا کہ دین نہ ہونے کی وجہ سے, نماز والا عمل نہ ہونے کی وجہ سے, ذکر والا عمل نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. اس لیے میری دینی بہنوں, اللہ نے ہم سب کو ایک وقت دیا ہے, ایک موقع دیا ہے, ایک چانس دیا ہے. مرنے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. ہمارے گھروں کے اندر مذاکرے ہوں, قبر کا مذاکرہ, آخرت کا مذاکرہ, پلصراط کا مذاکرہ, جنت کا مذاکرہ, جہنم کا مذاکرہ, نماز کا مذاکرہ, قرآن کا مذاکرہ, 6 صفات کا مذاکرہ. جب تعلیم کے حلقے لگیں گے, قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگیں گے تو پھر ہمیں قرآن پڑھتے آئے گا, ہمیں نماز پڑھتے آئے گی. آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاکرہ نہیں, دنیا کا مذاکرہ ہے. چیزوں کا مذاکرہ, سامان کا مذاکرہ, کپڑوں کا مذاکرہ, زیورات کا مذاکرہ, پراپرٹی کا مذاکرہ, پلاٹوں کا مذاکرہ, مکانات کا مذاکرہ. اگر کسی بہن نے کسی بہن سے اچھا زیور پہن لیا تو وہ دیکھ کر کے ترس بھی رہی ہے اور پھر اس کا مذاکرہ کر رہی ہے, اور خریدنے والی ایک دوسرے کو بتا رہی ہے. اس لیے میری دینی بہنوں, ہمارے گھروں کے اندر مذاکرے بدلے,
ہمارا رہن سہن بدلے، ہماری زندگی بدلے، ہم تبدیل ہوں۔ یہ دعوت کی محنت اسی لیے ہے، جس طرح مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے، ایسے عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کو سیکھیں گے، دین سمجھ میں آئے گا، ہم خود بھی دیندار بنیں گے، ہمارے گھر کے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے محنت نہیں کری، فکر نہیں کری، اور ہم بھی جماعت میں نہیں نکلے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، تو جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزر جائے گی۔ تو اس لیے ہر گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں نکلے، دین کو سیکھے۔ صحابہ کے وقت میں جب بھی آواز لگتی تھی تو ہر گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ مردوں کے ساتھ میں ان کے گھر کی عورتیں مستورات بھی تیار ہوتی تھی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جو سب سے پہلی جماعت بنی تھی اور ہجرت کری تھی حبشہ کی طرف، اس کے اندر مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ پھر جب دوسری جماعت بنی مدینہ کی طرف، اس میں بھی مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، ہم اس موقع کی قدر کریں اور ہم اپنا رخ صحیح کریں۔ ایمان تو اللہ نے دے دیا ہے، اللہ نے دین کی سمجھداری دے دی ہے، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں۔ اگر پھر بھی ہم اپنے آپ کو نہ بدلے تو ہم کب بدلیں گے؟ اس لیے آنے والی تمام بہنیں یہ نیت کریں کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر کے تعلیم کو شروع کریں گے، منتخب احادیث کی تعلیم کریں گے، فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، فضائل صدقات کی تعلیم کریں گے۔ ہر گھر کے اندر روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ دینی تعلیم ہو، 10 منٹ قرآن کے حلقے لگے، 10 منٹ 15 منٹ کتابی تعلیم ہو، پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہو کہ ہمارے گھر سے کون جائے گا اللہ کے راستے میں، مرد کون جائے گا، عورت کون جائے گی، کون کس کے ساتھ میں جائے گا، اس کی گھروں کے اندر ترتیب بنائی جائے اور گھر کے اندر مشورہ کیا جائے۔ مشورہ تعلیم کا بھی ہوگا کہ کل کون کرے گا، کل کون کرے گی تعلیم۔ دین کا کام دین کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر بے دینی کے ساتھ میں دین کا کام کیا جائے گا تو پھر بے دینی آئے گی۔ اس لیے اگر تعلیم بھی ہو تو جن مستورات، جن بہنوں کو جو محرم ہے ان کے سامنے بیٹھنے کا حکم ہے وہ تو بیٹھیں گی، باقی پردے کے اہتمام کے ساتھ میں گھروں کے اندر تعلیم کی جائے گی، اور مشورے کے اندر تعلیم بھی طے کی جائے، 6 صفات کا مذاکرہ طے کیا جائے، اور گھر کے تعلیم اور گھر کے کاموں کو بھی مشورے سے طے کیا جائے کہ کھانا کون بنائے گا، کپڑے کون دھوئے گا، گھر کے تمام کام مشورے سے طے کیے جائیں۔ جب مشورے سے ہر عمل ہوگا تو گھروں کے اندر خیر آئے گی، گھروں کے اندر جوڑ ہوگا۔ مشورہ جوڑ کا ذریعہ ہے، مشورہ یہ اللہ سے لینے والا عمل ہے۔ مشورے سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مشورہ وہی کا بدل ہے، اس لیے ہمارا گھر کا ہر کام، ہر عمل مشورے سے کیے جائے۔ اس لیے آنے والی تمام بہنیں یہاں سے یہ نیت لے کر کے جائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو شروع کریں گے۔ جن گھروں کے اندر تعلیم ہو رہی ہے وہ 5 اعمالوں سے تعلیم ہر گھر کے اندر ہو، اور جن گھروں کے اندر اگر تعلیم نہیں ہو رہی ہو تو وہ شروع کرے اور 5 اعمالوں کے ساتھ میں کرے۔ اور ہر بہن یہ نیت کرے کہ ہم اللہ کے راستے میں دین کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے۔ اور ہفتے واری تعلیم یہاں پر بھی اتوار کے دن ہوتی ہے، تمام
मोहल्ले की और तमाम गली की और आसपास की तमाम बहनें एक जगह जमा होकर के हर हफ्ता एक दिन हफ्ते में इतवार के दिन यहाँ पर जमा होकर के तालीम एहतमाम के साथ में करने की फ़िक्र करें। और जिन घरों के अंदर किताब नहीं हो, फ़ज़ाइल आमाल, मुंतखब अहादीस या फ़ज़ाइल सदक़ात, तो वो किताबें बुलवाने की फ़िक्र करें। जब हमारे घरों के अंदर तालीम होगी तो घरों का माहौल बदलेगा, घर नूरानी होंगे। और अगर मेहनत नहीं हुई, फ़िक्र नहीं हुई, तो मेरी दीनी बहनों जैसी ज़िंदगियाँ गुज़र रही है ऐसी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आने वाली तमाम बहनें अच्छे अज़ाइम के साथ में, अच्छे इरादे के साथ में, अच्छी नीयतों को लेकर के यहाँ से अपने घरों को लौटें और ख़ुद भी नमाज़ों का एहतमाम करें और अपने घरों के अंदर तमाम मर्दों को मस्जिद में भेज करके नमाज का एहतमाम करने की उनको तरगीब दें। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चे मदरसे में जाकर के कुरान की तालीम को सीखने वाले बने, हदीस की तालीम सीखें, कुरान की तालीम सीखें। मर्दों के लिए मस्जिद है, बच्चों के लिए मदरसा है और औरतों के लिए घर का दीनी माहौल है। इसलिए हम सब नियत करें, इरादा करें कि हमारा जान माल वक्त अल्लाह ने हमको जो दिया है ये अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के काम पर लगेगा। हमारे ज़रिए से अल्लाह का दीन वजूद में आ जाए, हमारे ज़रिए से हर घर के हर पर्दे के अंदर दीन जिंदा हो जाए। सभी बहनें नियत भी करें, इरादा भी करें और अल्लाह के रास्ते में निकलने की अपने ख़ुद की तरतीब बनाएं। जिन बहनों के 3 दिन नहीं लगे हैं एक बार भी वो 3 दिन की नियत करें। जिन बहनों के 3 मरतबा 3 दिन लग गए हैं वो 10 दिन की नियत करें। और जिन बहनों के 10 दिन लग गए हैं वो 40 दिन अल्लाह के रास्ते में अपने मर्दों के साथ में निकलने की नियत करें और अपने घर में मर्दों को भी तरगीब दें, मर्दों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं। हमारे कहने सुनने से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द घर का माहौल बदल जाएगा। तो सब बहनें फ़िक्र करें और दुआ के बाद में एक बहन तश्कील कर ले, नाम लिख ले, तमाम बहनों से अज़ाइम करवा लें और तमाम बहनों को तरगीब दे दें और तश्कील करने के बाद में फिर मस्जिद के अंदर वो चिट्ठी को भेज दें।